ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرا ایک اونٹ ہے، میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں اور اس اونٹ پر سامان لاتا ہوں اور میں اس کے دانے پانی کا پورا خیال رکھتا ہوں، لیکن جب میں رات کو آ کر سوتا ہوں تو کبھی کبھی وہ ایسی دردناک آواز نکالتا ہے کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ میرا اونٹ مجھے رات کو سونے دیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، اونٹ کو لانے کا حکم دیا۔ جب اونٹ کو پیغام دیا گیا تو اونٹ بڑے ادب و احترام کے ساتھ چلتا ہوا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے ارشاد فرمایا کہ تیرا مالک تیری شکایت بیان کر رہا ہے کہ وہ تیرے دانے پانی کا خیال رکھتا ہے لیکن تو اس کا خیال نہیں رکھتا، اور رات کو ایسی آوازیں نکالتا ہے کہ جس سے تیرے مالک کی نیند خراب ہوتی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سن کر اونٹ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ ہم دونوں سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ میرا خیال رکھتا ہے اور میں ان کا خیال رکھتا ہوں، یہ بوجھ لاتا ہے اور میں لے کر پہنچاتا ہوں، یہ مجھے دانا بھی دیتا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے اچھے ساتھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اچھے ساتھی ہو تو پھر اس کو سونے کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ یہ تھکے ہوئے گھر آتے ہیں، مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اس وقت کبھی کبھی ان پر نیند غالب آ جاتی ہے تو دل میں سوچتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کر لوں، پھر میں اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھ لوں گا، لیکن جب کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتے ہیں تو نیند گہری ہو جاتی ہے، انہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، رات کو کافی دیر ہو جاتی ہے، چونکہ میں قریب ہوتا ہوں اس لیے مجھے نیند نہیں آتی کہ اگر ان کی نماز قضا ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ تو نے اپنے ساتھی کو کیوں نہیں جگایا تھا تاکہ وہ میری حکم کی پابندی کر لیتا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تھکاوٹ کی وجہ سے میرے اوپر بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، مگر میں اللہ تعالیٰ کے جلال و شان کی وجہ سے ڈرتا ہوں اور دردناک آوازیں نکالتا ہوں کہ میرے مالک اٹھ جاؤ اور اپنے مالک کی بندگی کر لو۔